جی میرا سوال یہ ہے مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہیں؟ اچھا سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہیں۔ اور دیکھیے اس میں یہ سوال بنتا ہے کہ جو دنیا میں جھوٹے اور مکار اور ادھرمی لوگ ہیں جو ایشوری رچنا کے خلاف چلتے ہیں، کیا ثبوت ہے کہ وہ دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، ظلم جاستی کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر اسلام دھرم کو بدنام کرتے ہیں اور اسلام کو ہی کیوں ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، مسلمان کا مطلب یہ سمجھے ہم کہ سچائی پر چلنے والا، سنسار کے سچے مالک کی بھکتی کرنے والا، اس کی پوجا کرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا۔ اب جو انسان سچائی پر چلنے والا ہے، اچھا ہے، اس سے برے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ آپ ویسے بھی دیکھیں محلے پڑوس میں کہ جو انسان برا ہے، شرابی ہے، جواری ہے یا اور برا انسان ہے، وہ اچھے انسان سے ڈرے گا کیونکہ وہ اچھا ہے اور وہ برا ہے۔ کیونکہ برائی انسان کتنے بھی انسان برا ہو اور برائی کر رہا ہو، وہ کبھی بھی برائی کو برا نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا میں غلط کام کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں گھبراہٹ ہوگی، بے چینی ہوگی، تو اسے لگے گا کہ میں واقعی جو ہے برا کام کر رہا ہوں اور میں صحیح راستے پر نہیں ہوں۔ اس لیے اچھے لوگ جب اسے سمجھائیں گے، ڈرائیں گے، اس کو دھمکائیں گے تو وہ جو ہے ڈرتا ہے۔ تو اسی پرکار سے مسلمان جو سچائی کا دعویٰ کرنے والے تھے، جب انہوں نے دل سے برائی کو نہیں روکا، برے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا، تو ہوا یوں کہ پھر برے لوگ حاوی ہو گئے ہیں۔ آپ ویسے بھی دیکھ لیں، جب آپ اپنے محلے میں یا معاشرے میں برے لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو وہ پھر برے لوگ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور آپ کی اچھائی کو بیکار سمجھیں گے اور اپنی برائی کو بڑھیا سمجھیں گے۔ وہ تو پوری دھرتی پر مسلمان ہیں جو سچائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، میں سچائی پر چلنے والا ہوں، سچے ایشور کی بھکتی کرنے والا ہوں، مگر اصل میں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے منافق کے طور پر کہ یا اللہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، مجھے جو ہے ہدایت عطا فرما، مجھے یہ کر دے، مجھے اصل میں دل سے نہیں چاہتے۔ اگر دل سے چاہیں تو اللہ فوراً بندے کی طرف اللہ کی قدرت چلتی ہے، یاد رکھیں۔ تو جب انسان دل سے چاہے گا تو اس میں پہل کرے گا، محنت کرے گا، تو بے شک اللہ ایک مالک ہے، جیسی نیت اور جیسا ارادہ انسان کرتا ہے اس کے لیے ویسے ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان تو ہم کہلا رہے ہیں، مگر ہم نے دل سے برے لوگوں کو برائی سے روکنا نہیں چاہا، اسلام کا پیغام دنیا میں نہیں پھیلایا۔ اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، اس لیے ہم نے یہ حق ادا نہ کر پائے۔ ہم بہت چند لوگ ہیں بیچارے جو لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ سچائی کی رفتار بہت دھیمے دھیمے ہے اور برائی کی رفتار بہت تیز ہے۔ تو اسی لیے ہم دنیا بھر میں جلیل ہو رہے ہیں، ہم پہ کرونا کے لیبل چپکائے جا رہے ہیں، اور کتنے بگڑی ہوئی عقل ہیں، ہندو مسلمان میں فساد پھیلایا جا رہا ہے اور ہندوؤں کے دماغ میں مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا جا رہا ہے۔ اب کتنے کم بدھی لوگ ہم نے دیکھے ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی مسلمان پھیلا رہے ہیں کرونا، یعنی بیوقوف لوگوں نے جو خبر بیوقوفی کی اڑائی کہ مسلمان کرونا پھیلا رہے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ جگہ جگہ بیوقوف ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کرونا پھیلا رہے ہیں۔ یعنی اتنی بدھی بھی نہیں ہے انسان کے اندر کہ بیماری دھرم کو دیکھے گی۔ تو دنیا میں بھائی عقل کی بہت کمی ہے، بدھی کی بہت کمی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کتنے مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، کبھی ڈیٹینشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں، NRC قانون لایا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، کبھی جو ہے بابری مسجد پہ حملہ کیا جا رہا ہے، رام مندر بنایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو کافروں نے مسلمانوں پر کرونا کا جھوٹا لیبل لگایا ہے، جو لوگ سنسار کے سچے مالک کا انکار کرنے والے ہیں، اس کی سچائی کا انکار کرنے والے ہیں، انہیں اسلام کافر کہتا ہے، غیر مسلم۔ تو یہ جو کافروں نے مسلمانوں پر کرونا کا جھوٹا لیبل چپکایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس لیے ہے، دیکھیے اللہ کی خاموش قدرت کام کر رہی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا بنائی ہے، جیسی وہ نیت کرے گا اللہ اس کے سامنے ویسے ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹ پر چلنے والے، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ادھرمی لوگ برائی پر بہت تیزی سے بھاگ رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ راہ کھول رہا ہے، ان کے لیے راہ کھول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برائی کی راہ بھی کھول دیتا ہے اور اچھائی کی راہ بھی کھول دیتا ہے۔ تو ان کے لیے راہ کیوں کھول رکھی ہے؟ تاکہ یہ اور کھل کر برائی کریں، تاکہ مرنے کے بعد جرم کی بھرپور سزا نرک کی آگ میں پائیں۔
اور مسلمانوں پر یہ کرونا کا جلت کا لیول جو لگا ہے، یہ اور پریشانیاں مسلمانوں کو ہو رہی ہیں، وہ اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ مسلمان ہوش میں آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت کا اشارہ ہے تاکہ مسلمان اللہ کی طرف دھیان لگائیں۔ جو ایسے وقت میں دھیان لگائے گا، اللہ کی طرف غور کرے گا، کائنات کی حقیقت پر غور کرے گا، ارے یہ تو دنیا دکھوں کا گھر ہے بھائی، کتنے لوگ مر رہے ہیں ہر روز، دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس سے دل کیا لگانا ہے۔ جو اللہ کی طرف دھیان لگا لے گا، محنت کرے گا، اللہ اسے ایمان نصیب فرما دے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو ایسی بری استھتی میں بھی اللہ کے عذاب، ہر زمانے میں ہم دیکھیں قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے عذاب آئے، جب قوموں نے یہ سمجھا کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بڑے اچھے حالات تھے ان کے، اور نبی سمجھانے کے لیے آئے، نبی کی بات کو نہیں مانا، لاپرواہی کی، غفلت کی، باغی بن گئے، اللہ کی نافرمانی کی، تو ان کی امید تھی کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ نے پھر اپنا عذاب بھیجا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو آج یہ جو عذاب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی آج کے زمانے کا عذاب ہے، یاد رکھیں۔ تو جو ایسے وقت میں جاگے گا اور غور کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور ورنہ انسان غور نہیں کرے گا، دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہے گا، تو وہ مرنے کے بعد تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو بھئی اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو کچھ نہیں ہے، یہ امتحان کا گھر ہے اللہ کی طرف سے، پریکشا لینے کا گھر ہے، ٹیسٹ لینے کا گھر ہے اللہ کی طرف سے۔ موت کے بعد اصل زندگی ہے، اس لیے یہ دنیا کبوتر خانہ ہے، کتنے مر رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ڈھیل دے دیتا ہے، چل دنیا میں جبکہ وہاں سے انسان اللہ کے پاس سے وعدہ کر کے آتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں مجھے جلدی بھیج، میں تیرا اچھا بندہ بن کے آؤں، تجھے راضی کر کے آؤں، تیرا محبوب بندہ بن کے آؤں۔ تو دنیا میں آنے کے بعد انسان ساری عمر اللہ کی طرف دھیان بھی نہیں لگاتا، اللہ کو بھول جاتا ہے اور دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے۔ اور جب موت، جیون کا سمے ختم ہو جاتا ہے، موت پر پھر جب ساری دنیا کا کھیل تماشا جب ختم ہوتا ہے اس کے لیے، تب اسے دھیان آتا ہے، اوہو جو میرے جیون کا مقصد تھا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو تو میں بھول کے مر گیا، یعنی کہ اللہ کی ناقدری کر کے، ناشکری کر کے مرا، تو اب جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو اسی مالک کو بھول گیا جس نے تجھے زندگی دی، دنیا میں جینے کا سمے دیا، عمر دی، کھلایا پلایا، تجھے اسی کا دھیان نہ آیا، جا نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے۔ بھائی بڑی عجیب بات ہے، اس دنیا آفتوں کے گھر میں یہ دنیا کیا ہے؟ آفتوں کا گھر۔ اس دنیا کے آفتوں کے گھر، موت کے گھر، خطروں کے گھر، بیماریوں کے گھر، گندگی کے گھر، مصیبتوں کے گھر کو انسان ہمیشہ کا گھر سمجھتا ہے، اور اس دنیا کے بوال میں ایسے اللہ کو بھول کر بھٹکتا ہے جیسے یہاں سے اللہ کے پاس کبھی جائے گا ہی نہیں، جیسے یہاں سے اسے مر کے جانا ہی نہ ہو، جبکہ رات دن اپنے آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھتا رہتا ہے، مگر اپنی موت کا اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو اندھکار ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں کبھی بھی چھوٹ سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہم اکیلے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم اکیلے جانا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی محبت انسان کو چمک کی طرح کھینچتی ہے، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، زمین کی محبت، جائیداد کی محبت، ماں باپ کی محبت، دولت کی محبت، پیسے کی محبت، کوٹھی کی محبت، بلڈنگ کی محبت، یہ انسان کو چمک کی طرح کھینچتی ہے، جبکہ ہے دھوکہ، جبکہ یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، جس دن موت آ گئی سب ختم ہے پوری دنیا۔ تو انسان کو چمک کی طرح کھینچتی ہے۔ جو عقل، جس انسان کے پاس عقل ہے اور سمجھدار ہے، جو عقل سمجھدار ہے، وہ اس دھوکے کو پہچان کر اللہ کی محبت کی طرف کو کھنچتا جاتا ہے اور اپنے مالک کو دنیا سے راضی کر کے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، سارا جہان بے وفا ہے، موت پر سب ختم ہو جائے گا، اللہ وفادار ہے، اس لیے ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کی طرف سے اکیلے آئے ہیں، اللہ کی طرف اکیلے لوٹنا ہے، دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے لوٹنا ہے، اس لیے اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے تو میرے بھائیو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، جیون کے مقصد کو پہنچ جائیں، پہچان جائیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت